جیسے آج کل اورنگی میں کافی ناظرین السلام علیکم. اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہر میں ایک نئی بیماری چکن گونیا کے نام سے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور خصوصاً یہ ان علاقوں میں جہاں اویئرنیس نہیں ہے یا بہت زیادہ گندگی وہاں موجود ہے. اس علاقوں میں مچھروں کے حوالے سے یہ سارا سیٹ اپ بن رہا ہے، اور پھر اس سے کچھ لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا کہ وہ ان مریضوں کو لوٹ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آج بڑی مشہور و معروف ہماری لیڈی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر صاحبہ جو کہ پی ایچ ڈی ہے مائکرو بایولوجی میں، اور ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے اندر ڈائگنوسٹک سینٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. ہم اس حوالے سے چکن گونیا کے حوالے سے اور اس کے جو اکثر اوقات ہم سنتے ہیں جگہ جگہ کہ ویکسین اس کی موجود ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے، اور جو اس کے خاص طور پہ بعض کلینکس میں اس کے علاج کے لیے ڈرپس چڑھائے جا رہے ہیں، کیا وہ بھی ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے یا ویسے ہی بیوقوف بنایا جا رہا ہے مریضوں کو؟ تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر صاحب کے پاس بیٹھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے کہ چکن گونیا، ڈینگی اور ملیریا میں کیا فرق ہے، اور اس کے علاوہ یہ چکن گونیا کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. چکن گونیا اور ڈینگی میں جو ہے فرق یہ ہے کہ چکن گونیا میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں جو ہے پین ہوتا ہے. لیکن ڈینگی فیور میں جو ہے آپ کے ڈفرینٹ یعنی باڈی پارٹ سے جو ہے بلیڈنگ بھی جو ہوتی ہے، جیسے ناک سے، آپ کے جو ہے وہاں سے کہ وہ کان وغیرہ سے بھی جو ہے بلڈ نکلتا ہے. تو یہ اس کے جو ہے خاص ہوتے ہیں، اور یہ کہ اس میں جو ہے آپ کی باڈی پر جو ہے پریشرز بھی جو ہے پڑ جاتے ہیں، چھوٹے سے جو ہے جی سرو کلر کے جو ہے دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، جن میں اکثر جو ہے وہ پس بھی جو ہے پڑ جاتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے ایک خاص پہچان ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چکن گونیا کے حوالے سے جو بڑا ایک میڈیا کے حوالے سے آئی کہ بعض 3 ہاسپٹلز میں چکن گونیا کے حوالے سے ویکسین دستیاب ہے، تو کیا ایسی ویکسین، جو میری معلومات ہے اس وقت کوئی ویکسین اس کی اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، تو کیا ایسی کوئی ویکسین یہاں اس وقت شہر میں موجود ہے جو لوگ وہاں جا کے اس کو لگا سکیں یا اس کا علاج کرا سکیں ویکسین کے حوالے سے؟ نہیں، ابھی تک جو ہے چکن گونیا کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے ویکسین یا پھر علاج دریافت نہیں ہوا ہے. صرف اس کے جیسے سبسائڈ، جیسے آپ کو ہائی گریڈ فیور ہے، جوڑوں میں جو ہے بہت ہی سخت قسم کا پین ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ جو ہے پین کلرز ڈاکٹرز آپ کو جو ہے دے سکتے ہیں. لیکن بالکل ایک اسپیسیفک اگر ہم جو ہے خالی جو ہے چکن گونیا کے لیے کسی ویکسین کی بات کریں تو وہ ابھی تک مارکیٹ میں جو ہے اویلیبل نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ریسرچ جاری ہے اس پر. مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی ویکسین مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے جو مریض کو لگایا جائے اور چکن گونیا سے محفوظ رہے. نہیں، کوئی ابھی تک ایسی کوئی. اچھا، بعض کلینکس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ ٹرپس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے چکن گونیا کا علاج ہے، آپ 3 ٹرپ چڑھا رہے ہیں، 4 ٹرپ، تو کیا یہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی واقعی کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ ڈرپ کے حوالے سے بات یہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے. جب آپ کو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سیویئر ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جو اکثر اوقات گھر پر جو ہے کیور نہیں ہو پاتا ہے. تو پھر اگر اس مریض کو نمک پانی بھی جو ہے ملا کر پلا رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیہائیڈریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو پھر ڈرپ لگانا لازمی ہو جاتا ہے. لیکن بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے، بہت زیادہ ڈیہائیڈریشن ہو، پھر ہاسپٹل لے کے جائیں تو پھر وہ لوگ جو ہے ڈرپ لگا دیتے ہیں اس کی جو ہے کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ کہ ہر مریض کو جو ہے اس میں جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں ڈرپ کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی. بہت زیادہ ڈیہائیڈریشن کی صورت میں. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیا ایسے مریضوں کو یہاں اینٹی بایوٹک اب دے سکتے ہیں؟ اینٹی بایوٹک نہیں دینی چاہیے. صرف جو ایک سمپل سی پین کلر ہوتی ہے بس صرف وہی، کیونکہ اس کی کوئی خاص میڈیسن نہیں ہے. تو پھر کیونکہ اینٹی بایوٹک آج کل ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ اینٹی بایوٹکس بھی جو ہے پیشنٹ کو دے دیتے ہیں، جس سے اینٹی بایوٹک ڈسٹریس کا بھی کتنا آج کل جو ہے مسئلہ ہوا ہے کہ بس آپ کو ہلکا سا بھی نزلہ کھانسی ہوا فوراً آپ نے اینٹی بایوٹک دے دی. اس کا علاج بالکل ایک ہلکی سی میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے ڈاکٹر حضرات اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے. بہت شکریہ میم آپ کا. ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر سید بلال علی صاحب. یہ بتائیے، ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہاسپٹل میں رپورٹس ہوئی چکن گونیا کے حوالے سے،
تو وہ ایک فگر بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، اور آپ کیا کہتے ہیں چکن گونیا کے حوالے سے جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے، آپ اپنی ماہرانہ جو ہمیں ہمارے ناظرین کو رائے بتائیے۔ دیکھیے، یہ میرے پاس ایک ڈیٹا ہے جو 24 اپریل 2017 کا ہے۔ اس میں گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر اس وقت تقریباً 1903 سسپیکٹ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جی، گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر 1903 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ بن قاسم کا ہے، 758 پیشنٹ وہاں پہ سسپیکٹ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو پازیٹیو سیمپلز ہیں وہ تقریباً 182 پازیٹیو سیمپلز ہیں، یعنی یہ ریشو بنتا ہے تقریباً 82%۔ 82%۔ یہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کا ایک ڈیٹا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اس میں انکلوڈ نہیں ہیں یا پرائیویٹ لیبارٹریز شامل نہیں ہیں، لیکن یہ بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہ ایک کافی بڑی فگر ہے۔ اچھا، اب کیونکہ جیسے ڈاکٹر صدف نے آپ کو بتایا کہ یہ مرض جو ہے اب اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چکن گونیا کے پازیٹیو سیمپلز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی باقاعدہ کوئی ایسی ویکسینیشن نہیں ہے، کوئی میڈیکیشن نہیں ہے۔ اس میں جو ہے سمپلی ڈاکٹر جو ہیں اس کے فیور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ کو۔ تو اس میں ہائی فیور ہوتا ہے، اسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صدف نے کہا کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈرپس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص میڈیسنس وغیرہ نہیں۔ ہاں، لیکن اس کے حوالے سے کیونکہ دیکھیے فیور یہ ہو رہا ہے ماسکیٹو کے، مچھر کے کاٹنے سے۔ اب مچھر کے کاٹنے سے آپ کو ملیریا بھی ہوتا ہے، چکن گونیا بھی ہے، ڈینگی بھی ہے، ابھی ایک نئی چیز ہے زکا وائرس جس پہ ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب مچھر کے کاٹنے سے، تو اس میں تھوڑی کنفیوژن ضرور ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ ملیریا ڈینگی ہے کیونکہ چکن گونیا ہے یا یہ کوئی دوسری چیز مچھر کے کاٹنے کا وائرس ہے۔ تو اس میں اس کی ٹیسٹنگ لازمی ہے۔ ٹیسٹنگ اس کی دیکھیے، ایک دفعہ جب فیور 104 102 کی طرف چلا جاتا ہے تو اب اس کے اندر ڈینگی کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے، چکن گونیا کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ٹیسٹنگ اویلیبل ہے جو ہمیں کرا لینی چاہیے۔ اس میں چکن گونیا کے ٹیسٹ کروا رہی ہیں لیبارٹریز، ہماری لیبارٹری بھی اس کے اندر جو ہے اس کا ٹیسٹ کرتی ہے، تو اس میں آپ اس کی ٹیسٹنگ لازمی ہے تاکہ ایک دفعہ ایک چیز ڈائگنوز ہو جائے کہ آئدر کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اگر نیگیٹو ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کو ہم کسی دوسرے اینگل سے پھر کی جائے گی، لیکن اگر پازیٹیو ہے تو دوسری بلا وجہ کی ٹریٹمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کو کنٹرول کرنا، فیور کو نیچے لانے کے لیے میڈیکیشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ صورتحال ہے گندگی کی، جو اس پورے کراچی میں جو اکثر میں کہتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن کراچی والوں کے لیے حرام ہے۔ یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں میری اس بات سے، لیکن اگر تھوڑی سی اگر ہم بھی شہر میں صفائی کا، اپنے گھروں کے اندر صفائی کا، پڑوس میں صفائی کا خیال رکھیں تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی شہر کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور آپ میسیج اپنے عیسیٰ لیب کے حوالے سے غریب لوگوں کو دینا چاہیں کہ اگر وہ یہاں آ کے اپنے اس چکن گونیا یا ڈینگی کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہیں تو آپ کیا سجیشن دیتی ہیں ان کو کہ غریب لوگوں کے لیے کیا یہاں فیسلٹی موجود ہے؟ غریب لوگوں کے لیے بس یہی کہ جیسے کہ ابھی بلال نے بتایا کہ جو اگر جیسے کوئی بھی کسی بھی ٹیسٹ کی جو ہے کنفرمیشن لازمی ہے کہ آپ کو ملیریا ہے، چکن گونیا ہے یا کوئی بھی، تو ٹیسٹ اس کے لیے بالکل ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ تو ٹیسٹ یہاں پر آپ لوگ آئیں، ٹیسٹ کروائیں، اور پھر اس کے لیے جو لوگ نیڈی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے ڈسکاؤنٹ بھی جو ہے آفر کرتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ڈسکاؤنٹیڈ اپنے اس پہ ریٹ پہ آ کر ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ ٹیسٹ تو ایک لازمی چیز ہے نا۔ لال آپ کو کیا ایڈ کریں گے؟ میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس وقت جب چکن گونیا کا یہ مرض آنے سے پہلے ہی ہمارے جو سی او ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے ایک چیز پہلے سے ان کے اس میں، کیونکہ یہ ہماری کنٹری کا مرض نہیں ہے، ہمارے یہاں سے نہیں ایجاد ہوا، لیکن اس کی جس طرح سے ٹریولنگ ہو رہی تھی تو ان کی ایک فور کاسٹ تھی کہ یہ ضرور یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے عیسیٰ لیبارٹری واحد لیبارٹری ہے جس نے اس ٹیسٹ کا آغاز کیا۔
شروع میں کوئی بھی لیبارٹری ایسی موجود نہیں تھی جو چکن گونیا کی ٹیسٹنگ کر رہی ہو، تو واحد عیسیٰ لیبارٹری تھی جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا، اور الحمدللہ ابھی تک ہم کر رہے ہیں، اور ہماری جو رپورٹنگ ہے وہ فاسٹ رپورٹ ہو رہا ہے، ہفتے کے اندر 2 بیچز لگتے ہیں، لوگوں کو جلد سے جلد رپورٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ فیور اتنا ہائی ہوتا ہے، اس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت واحد عیسیٰ لیبارٹری جو تیز سے تیز رپورٹ کر رہی ہے اس چکن گونیا کے ٹیسٹ کو، اس کی رپورٹنگ، اور سیکنڈ یہ کہ ہم نے ابھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی پرائز کو 1000 روپیز کم کیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک نیا مرض ہے، اس کی کٹ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں، اس کے انالائزر باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں، تو مہنگا ٹیسٹ تو ہے ہی، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ جو CEO ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں عیسیٰ لیبارٹری کے، انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، غریب لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں، تو ہم نے اس کی پرائسنگ میں ابھی ریسنٹلی 1000 روپیز کم کیے ہیں، تو اس سے جو ہے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ باقی میرا پیغام یہی ہے کہ لوگ اس کو ایک مرض ہے، زیادہ پریشان نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو اس کی ٹیسٹنگ ضرور کروائیں۔ بے شک اس کی ویکسینیشن نہیں ہے، میڈیکیشن نہیں ہے، لیکن اس کی ٹیسٹنگ اویلیبل ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کی ٹیسٹنگ بھی اویلیبل نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آپ ایک طرف مائنڈ ہو اور پھر اسی حساب سے ٹریٹمنٹ ہو۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال تھی جو ہم نے آج عیسیٰ لیب میں ڈاکٹر صدق اور ڈاکٹر اکبر صاحب سے ڈسکس کی، اور ہمارا مقصد صرف اویئرنیس پہنچانا تھا اس شہر کے لوگوں تک کہ چکن گونیا سے گھبرائیں مت، بلکہ اس کے خلاف فائٹ کریں، اپنے علاقے کو صاف کریں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، مچھروں کی افزائش کو نہ ہونے دیں، اور خواہ مخواہ کے ڈرپس میں نہ جائیں، خواہ مخواہ کے ویکسینس کے چکروں میں نہ جائیں، غریب لوگ خود کو بچائیں، اپنے مسائل کو بچائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صدق صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر صاحب، آپ کا وقت دیا ہم نے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو خوف ہے اس خوف کی فضا کو کم کیا جا سکے۔ بہت مہربانی۔ یہاں سے ناظرین ہم آپ کو اجازت دیں گے، میں ڈاکٹر عامر درانی، وائس آف اینٹی کرائم اور سلامتی نیوز، ہم عوام اور نئی آواز کی طرف سے، اور ہمارے ساتھ کیمرہ مین ہیں نایاب علی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔